کے اندر ایک عدالت. دوسری بات یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم کے پیچھے محرک وہی ہیں جو ہمیشہ مارشل لا کے گزرنے کے بعد آئینی ترمیم آ جاتی تھی اور مشرف اور ضیاء الحق اور جتنے بھی ڈکٹیٹر گزرے ہیں ان کے تمام غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کو پروٹیکشن فراہم کر دیتی تھی. آج یہ جو آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے اس کا مقصد صرف یہ 2 سالوں میں جو جرائم کا ارتکاب ہوا ہے پاکستانیوں کے خلاف، بنیادی انسانی حقوق کے خلاف، جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، جو اصل محرک ہے کہ اس کا آڈٹ نہ ہو پائے. آڈٹ جو ہے ریزلٹ ہمارے ہاتھوں میں ہے اور الیکشن ٹریبیونل پہ اسٹے اور الیکشن کمیشن کے کردار آپ سب کے سامنے ہیں. تو لہٰذا اس آئینی ترمیم کے ذریعے اب یہ ممکن بنا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کا آڈٹ کبھی نہ ہو پائے، یا کم از کم اس وقت تک جب تک یہ اسمبلی اپنی میعاد پوری نہ کر لے. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں؟ پرنسپل لگ رہی ہے سیل. ڈسکاؤنٹ آن آل یور فیوریٹ پروڈکٹس. The sale is live now. اپنی میعاد پوری نہ کر لے. ایک اور بات پاکستان تحریک انصاف کی حوالے جانب سے میں یہ آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ ایمل ولی خان صاحب جو ہیں وہ ایوان کے اندر بھی اور باہر بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر اور بانی چیئرمین اور دیگر قیادت کے خلاف انتہائی نامناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں، جس پہ میں شدید مذمت کرتا ہوں. صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں سارے مہذب لوگ نہیں ہیں، ہم جیسے بھی ہیں. تو لہٰذا نام میں ایک چھوٹی سی سکم رہ گئی تھی کہ یہ ایمل کے بجائے اینیمل ولی خان ہونا چاہیے تھا. نون کی دیکھیے اگر آئندہ یہ اس طرح آج سینٹ کے فلور پہ انہوں نے عمر ایوب خان کے خلاف جو زبان استعمال کی ہے، اس سے پہلے میرے حوالے سے انہوں نے زبان استعمال کی، کبھی اس کو یہ نہیں کیا تھا. آج میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کو پی ٹی آئی کی طرف سے جواب میں دوں گا اور آپ کی تسلی کراؤں گا کہ آپ زیادہ کچھے میں جا سکتے ہیں یا میں زیادہ کچھے میں جا سکتا ہوں. ایک ذاتی رائے میری ہے جو جس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو یہ جمعیت علماء اسلام نے اس آئینی ترمیم کی جو حمایت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئینی پیکیج لانے سے پہلے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم کہیں گے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دیں گے، اور یہ تمام انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پھر آپ کے مطالبہ اور پہ یہ نکال دیا اور این یہی ہونا تھا. بہرحال یہ کوئی اصولی موقف نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت چاہتی ہے، ابھی بھی ہماری اپوزیشن چیمبر میں میٹنگ ہوئی اور وہ چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب کی پارٹی کے حوالے سے کوئی بیان بازی نہ ہو. تو بالخصوص ان سب نے مجھے کہا تو میں نے انہیں کہا کہ میں اپنی ذاتی رائے جو ہے ہمیشہ ایکسپریس کرتا رہوں گا. اس چیز کو ہم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے اور یہی چیز انہوں نے کر دی. ایک اور بات، ہمارے 2 سینیمنٹس جو ہیں وہ ان کی تحویل میں ہیں. شاید سینٹ میں ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے ان سینیٹرز کے ووٹ کو آج انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے اور ابھی دیکھتے ہیں نیشنل اسمبلی میں کیا کہتے ہیں. لیکن ایک بات ہے، یہ وہ آئینی ترمیم ہے پاکستان کی آئینی اور سیاسی اور جمہوری تاریخ میں کہ جس کو کامیاب کرانے کے لیے اربوں روپے کی افز ہوئی، خواتین خانہ اغوا ہوئے، دھمکیاں دی گئی، بچوں کو مارا پیٹا گیا. بنارسی ٹھگ جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں فارم 47 کے ذریعے لائے گئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں ہم آئینی ترمیم کر رہے ہیں. سینٹ پوری نہیں ہے، قومی اسمبلی پوری نہیں ہے، لیکن پاکستان میں یہ ڈنڈے کے زور پہ سب کچھ کرا رہے ہیں. پاکستانی قوم ان سب کرداروں کو یاد رکھے. یہ شارٹ ٹرم میں اپنے مقاصد تو حاصل کر لیں گے، لیکن لانگ ٹرم پہ یہ اس آئینی ترمیم کے ذریعے انہوں نے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی تدفین کر دی ہے. سب سے زیادہ دکھ مجھے ذاتی طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ان تقاریر اور ان میسیجز سے ہوئے جس میں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انتہائی ایکسٹرا آرڈینری خراج تحسین پیش کیا کہ یہ ہمیں انصاف دیا. کیا انصاف دیا؟ ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہے اس کو تو عدالتوں نے مار دیا تھا، سپریم کورٹ نے.
तो क्या उसको जिंदा कर दिया है? और फिर बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा का बेटा और पाकिस्तान पीपल पार्टी का चेयरपर्सन होते हुए उन्होंने जो आईन साजी के हवाले से जो अपने व्यूज जाहिर किए हैं, 10 साल बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी के लिए ये सवालिया निशान रहेंगे कि आपके चेयरपर्सन ने ये कहा था। कम अज कम पीपल पार्टी से ये तवक्को, बेशक आप करने जा रहे थे, खामोशी से कर लेते, इसका कोई अकली, मंतकी और अखलाकी जवाब नहीं है कि आप सेटिस्फाई करें कि ये तरामीम आप क्यों कर रहे हैं। लिहाजा आज नेशनल असेंबली में अगर ये आईनी तरमीम पास हो जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पूरे पाकिस्तानियों को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास तमाम कानूनी रास्ते बंद हो जाएंगे। कोई आईनी रास्ता हमारे पास कानूनी रास्ता नहीं है। फिर जो है हमें दीवार से तो पहले ही लगाया जा चुका है। मैं खुद लागिर हूँ, नकाहत फील कर रहा हूँ, बीमार हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम इस तमाम प्रोसेस को अंडू सिर्फ और सिर्फ अवामी एहतजाज के जरिए कर सकते हैं। ये जेली आईनी तरमीम जो है और ये तमाम जो आमाल कबीरा की ये मुर्तकिब हो रहे हैं, इससे जान छुड़ाने का फिरवाई दल यही होगा कि पूरी कौम सड़कों पे निकले, इस निज़ाम को कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। तो लिहाजा जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला करेगी एहतजाज की, और एहतजाज ही वाहिद हल है, इन तमाम गुजारिशात के साथ मैंने अपना माफ़ी ज़मीर आपके सामने बयान किया। कुछ बातें बैसियत PTI मेंबर नेशनल असेंबली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैंने की, लेकिन जो PUI के हवाले से बात की या बिलावल साहब के हवाले से या अहमद वली खान के हवाले से, वो मेरी ज़ाती जा रहा है। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।